Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان نے MSNBC کو انٹرویو دیا اور حسن مہدی ون آف دا ٹاپ جرنلسٹ اسپیشلی مسلم دنیا میں بہت ہی رسپیکٹ کی جاتی ہے. وین ہی واز اے اسٹوڈنٹ ان آکسفورڈ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں انہوں نے ان کے اگینسٹ اس وقت یو ہیو اے ڈیبیٹر اگینسٹ ہیم، ایک انڈین بندہ تھا اور ایک یہودی تھا اور فلسطین کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کے پڑھچے اڑا کے رکھ دیے تھے. سو ویری ویل رسپیکٹڈ. ہمیں اتفاق ہوا یہاں پہ ان سے ملاقات کرنے کا. ویری اپ رائٹ، اسٹریٹ فارورڈ اور بریو جرنلسٹ. انہوں نے بڑے ٹف کوشچن کیے عمران خان سے. 15 منٹ کا جو انٹرویو تھا وہ دیکھنے کو ملا. ایک طرف تو وہ ٹف کوشچن سے لیکن جس ایلیکوینس کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ عمران خان نے جواب دیے. ون شوڈ فیل پراؤڈ کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت ایک ایسے لیڈر کو دیکھ رہی ہے. ہی از دا لیونگ لیجنڈ جس کو پوری مسلم امہ کے لوگ انکلوڈنگ پاکستان میں 90-95% پیپل لو ہم فار ہز اپ رائٹنیس، فار ہز جینوئننیس. اور اس نے جو کچھ ہم کوئی کوشچن کریں گے کہ کوئکلی ہم اس کو ریکیپ کر سکیں. پہلا کوشچن جو مہدی حسن نے کیا کہ وائی امریکن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں فکر کریں یا کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ دیں یا سوچیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے خود ہی کہا جی کہ 250 ملین 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے، نیوکلیر پاور ہے اور US کا ایلائی وار اگینسٹ ٹیررزم ہے. تو اس لیے پاکستان کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. پاکستان میں کہیں بھی انریسٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو US کا کنسرن ہوتا ہے. سو انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیے کہ اس وقت کتنی بری سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی اور فریڈم آف پریس کی. تو عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں بتایا ان کو کہ اس وقت بہت بری حالت ہے. 10,000 پولیٹیکل ورکرز کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے اوپر بغیر کیسز کے، بغیر FIRs کے، بغیر ڈیو پروسیس کے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور ان کو جسٹس نہیں دیا جا رہا. ایک تو یہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. دوسرا انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ فریڈم آف پریس پہ پابندی ہے، ایون کہ عمران خان کا نام لینا بھی مین اسٹریم میڈیا پہ منع کیا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں مہدی حسن نے کہا کہ آپ کے دور میں بھی نواز شریف کا نام لینا منع تھا تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے دور میں میں نے نہیں اس پہ پابندی لگائی تھی کیونکہ میرے پاس تو اتنی پاور ہی نہیں تھی. ساری چیزیں آرمی چیف کنٹرول کرتے تھے اور انفارچونیٹلی ان کے پاس جو ویک گورنمنٹ تھی اس میں ان کے پاس یہ اختیارات تھے ہی نہیں کیونکہ ویٹو پاور ساری آرمی چیف کے پاس ہوتی تھی. پھر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پوچھا کہ مہدی حسن نے ان سے پوچھا کہ آپ کو US سے چاہیے کیا، آپ US سے کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے US کو ایکیوز کیا کہ ان کی وجہ سے آپ کی حکومت باہر نکلی، اب آپ ان سے کیا ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ہیلپ نہیں لینا چاہ رہا، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ US پوری دنیا میں جا کے پروپیگیٹ کرتی ہے کہ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، فریڈم آف پریس ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان میں اس سب کی وائلیشن ہو رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ US جو اپنا پریچ کرتی ہے اس کو ری انفورس کرے، پوری دنیا کو بتائے کہ اس وقت پاکستان میں یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کوشچن کیا جو کہ مہدی حسن خود تھوڑا سا مسکرائے بھی اور انہوں نے سرکاسٹیکلی یہ کوشچن کیا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو میننگ عمران خان کو اس وقت جو کرنٹ PDM رجیم ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مودی سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 37 میں سے 30 انہوں نے سویپ کیے ہیں، ایون دو کہ ساری 13 PDM کی پارٹیز اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ کے باوجود سویپ کیا ہے. تو ان کو جو فکر ہے، ان کو جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو عمران خان کی پارٹی سویپ کر جائے گی. تو اس لیے وہ مودی سے زیادہ عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ May 9 کا جو فالس فلیگ ایونٹ ہوا اس میں 10,000 کے قریب ورکرز کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا گیا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سارے کیسز، عمران خان نے اس کے جواب ہی دیا، سارے کیسز انہوں نے ٹرائی کر دیا. 170 کے قریب مختلف قسم کے جھوٹے کیسز عمران خان پہ لگائے گئے اور ان کیسز کا جب بھی کورٹ میں جاتے تھے تو ان کو اسٹرک ڈاؤن کر دیتے تھے کیونکہ وہ بیس لیس تھے. وہ صرف اس لیے بنائے جاتے تھے تاکہ آپ کو انگیج رکھا جا سکے، تاکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ نہ ڈال سکیں. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کرنا پڑا تاکہ ملٹری کورٹس کا ان کو ایکسکیوز مل جائے تو ملٹری کورٹس میں لا کے اس کو ٹرائی کیا جا سکے. ہاں، انہوں نے یہ پوچھا جی کہ جب آپ 2018 میں
آپ یہ سیم ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے آپ کو ہیلپ کیا، الیکشن میں آئے اور الیکشن میں آنے کے بعد اب آپ اسی کے خلاف ہو گئے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے صرف ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائے، آپ کچھ نہ کریں، ہم خود جیتیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کی سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے، مطلب پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انٹرفیئرنس کر کے کچھ سیٹیں ان کو دیں تاکہ عمران خان کے پاس پاورفل حکومت نہ آ سکے، عمران خان کے پاس ویک کولیشن ہو، جس کی وجہ سے تو کہتے ہیں اس میں بڑا ڈفرینس ہے اس میں. پھر انہوں نے کہا جی کہ فریڈم آف پریس پہ آپ بہت زیادہ اس وقت پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ کے دور میں بھی تو فریڈم آف پریس پہ پابندی تھی، آپ کو بھی برا بھلا سمجھا جاتا تھا، آپ کے ہاں بھی. تو انہوں نے پھر جواب میں یہ کہا جی کہ میرے دور میں صرف ایک کیس ہوا تھا، وہ متی اللہ جان کا ہوا تھا. متی اللہ جان کے جب اس کو اٹھا لیا گیا تو اگلے دن پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس کو ریکور کروایا، لیکن یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی، عمران خان نہیں کروا رہے تھے. وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کروا رہے تھے کہ ان کے پاس ایکسکیوز تھا کہ وی ور ایٹ دی ٹیل اینڈ آف وار اگینسٹ ٹیررزم، تو وہ اس چکر میں وہ کرتے تھے، لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کمپیریزن بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا، لاسٹ کوشچن انہوں نے یہ کیا جی کہ اگر آپ کو دوبارہ پاور مل جاتی ہے تو آپ کیا چیز ڈفرینٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے اتنی ویک کولیشن حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی. اگر آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں تو الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ویٹو پاور جو ہے، ساری پاور جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے اور وہ فائنل کال کرتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ حکومت ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ سب سے بڑا المیہ تھا جی کہ حکومت تو تھی لیکن پاور کسی اور کے پاس تھی. تو یہ آج کے انٹرویو میں ہوا جو دیکھنے میں آیا. لیکن ایک بات آپ کو ایٹ دی اینڈ بتاتے چلیں کہ عمران خان اس وقت انٹرنیشنل دنیا میں پوری انٹرنیشنل دنیا میں جو میڈیا ہے اس کے فیورٹ ہیں اور ان کے ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں. اور ایون دو کہ پاکستان میں ان کو کوریج نہیں مل رہی لیکن پوری دنیا میں ان کو کوریج مل رہی ہے. میں حیران رہ گیا کہ ود ان اسپین آف 1 hour 100,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تھا، اینڈ اٹ از بینگ سرکولیٹڈ ملٹیپل فورٹس. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.